یہ کہانی ہے 30 سالہ سیم بینکمین فریڈ، جنہوں نے کم عمری میں اتنی دولت سمیٹ لی کہ دنیا کے کونے کونے میں ہر پلیٹ فارم پر ان کو ڈسکس کیا جانے لگا، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی دولت سمیٹنا اور وہ بھی صرف 8 سال میں واقعی حیران کرنے والا کام ہے۔ لیکن صرف ایک ٹویٹ نے راتوں رات ان کی پوری امپائر کو ملیامیٹ کر دیا۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ اتنی دولت رکھنے والا شخص راتوں رات دنیا کے غریب ترین انسان بن گیا تو اس پر یقین رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی سیم کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن کیسے؟ سیم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد کرپٹو کرنسی فرم جین اسٹریٹ میں جاب کرنے لگا۔ یہاں سے ان کو ایک لائف چینجنگ آئیڈیا ملا۔ اس آئیڈیا کی بدولت سیم نے اپنا ایک کرپٹو فرم کھولا۔ اس فرم میں اپنے کالج فرینڈز اور ایکس کولیگز کو رکھا جو سیم کے ساتھ پہلے کام کرتے تھے۔ سیم نے اپنی گرل فرینڈ کیرولین ایلیسن کو اپنی کمپنی کا CEO بنا دیا، لیکن کیرولین ایلیسن کو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، جو آگے چل کر سیم کی تباہی کا سبب بنی۔ سیم پر کرپٹو کا بھوت اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی کرپٹو ایکسچینج لانچ کیا جائے۔ سیم نے FTX ایکسچینج کے ساتھ ساتھ خود کی کرنسی FTT کے نام سے لانچ کیا۔ سیم پر لوگوں کا اعتبار تھا، اسی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے FTX پر 10 لاکھ لوگوں نے بھروسہ کر کے اپنے پیسے FTX اکاؤنٹ میں رکھوائے اور وہاں سے ٹریڈ کرنا شروع کیا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے پیسے ایکسچینج میں رکھوا کر وہاں ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے پیسے وہاں پڑے ہونے چاہیے، یعنی وہ جب بھی چاہے اپنے پیسے وڈرا کر سکتے ہیں۔ لیکن نارمل حالت میں اتنے سارے یوزر اتنا زیادہ پیسہ نہیں نکلواتے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر سیم نے لوگوں کا پیسہ مختلف کوائنز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کام بہت رازداری کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ سیم کا خیال تھا کہ وہ اس پیسوں سے ٹریڈ کر کے کسٹمر کے پیسے واپس بھیج دے گا، لیکن اس سے آگے قسمت سیم کا ساتھ نہیں دے سکی۔ اسی دوران امریکہ میں انفلیشن آ گئی اور لوگوں نے اپنا پیسہ وڈرا کرنا شروع کر دی۔ کسٹمر کا پیسہ سیم نے جہاں انویسٹ کیا تھا وہ ڈوب گیا، اور یہ خبریں نیوز چینل پر گردش کیا جانے لگی۔ سیم کی گرل فرینڈ کیرولائن ایلیسن نے ایک انٹرویو میں غلطی سے یہ کہہ دیا کہ FTX کے پیسے الامیڈا ریسرچ میں ٹرانسفر کیے ہیں۔ یہ سن کر سب کسٹمر حیران ہو گئے، کیونکہ یہ پیسے استعمال کرنا جرم ہے۔ یہ فلم ایک شخص خاموشی سے دیکھ رہا تھا جن کا نام ہے چینگپنگ زاؤ، جو کہ ایک بائنانس کرپٹو ایکسچینج کا CEO ہے اور سیم کا دوست۔ سیم نے جب FTX ایکسچینج لانچ کیا تو CZ نے اس میں اپنا $500 ملین کا شیئر ڈالا تھا۔ جب FTX چلنے لگی تو سیم نے $2 بلین دے کر اس کا شیئر واپس خرید لیا۔ یہ پیسے FTT کرنسی میں دیے گئے تھے، جو کہ FTX ایکسچینج کی اپنی کرنسی تھی، لیکن CZ نے یہ پیسے سنبھال کر رکھے تھے۔ جب یہ خبریں نیوز چینل پر گردش کر رہی تھی تو CZ نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ سیم کی امپائر کو گرانے کے مترادف تھا۔ CZ نے اپنے ٹویٹ میں بولا کہ ہم نے اپنے FTT ٹوکن بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جن کے پاس FTT ٹوکن تھے انہوں نے سیل کر کے FTX سے اپنے پیسے وڈرا کرنا شروع کر دیا، لیکن وڈرا تو تب ہوں گے جب وہاں پیسے موجود ہو۔ اب سیم بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ CZ اور سیم کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ اب بائنانس FTX کو خرید رہا ہے، وہ بھی کوڑیوں کے مول۔ لیکن 2 دن بعد CZ نے FTX کو خریدنے سے انکار کر دیا، کیونکہ سیم FTX کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ FTX نے لوگوں کے $10 بلین واپس دینے تھے، لیکن ان کے پاس صرف $900 ملین ہی پڑے تھے، کیونکہ 90% پیسے سیم کہیں اور انویسٹ کر کے لاس کر چکا تھا۔ 26 بلین کا مالک سیم 8 بلین کا مقروض بن گیا، صرف ایک ٹویٹ کی مدد سے۔ 11 نومبر 2022 کو سیم نے ٹویٹ کر کے اپنی ہار تسلیم کر لی۔